باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ہونا یقیناً بہت بڑا رتبہ اور بڑا مقام ہے، اور خاص طور پر تمام رسولوں کے بھی رسول ہونا یہ اس سے بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے تو کائنات میں آنے والی ہر چیز کو ایک وقت میں اس دنیا سے جانا بھی ہے، رخصت بھی ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت مسلمہ کی محبت یقیناً بے تحاشا ہے، ہونی چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مختلف احادیث میں اس بات کی وضاحت آئی ہے کہ اس کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں پر غالب نہ ہو۔ یہود و نصارہ وہ بھی اپنے انبیاء کرام سے محبت کرتے تھے، یقیناً ہر امت ہی اپنے پیغمبر سے محبت کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت عبادت کی حدود میں داخل ہو گئی۔ اس امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری محبت بھی کمال کی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت یہ بھی کمال کی ہونی چاہیے۔ نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی طرح سے کوئی فرق آنے پائے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت متاثر ہو۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر ان کی عبادت پوجا شروع کر دی، نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر ان کو معبود بنا لیا، ان کی عبادت شروع کر دی۔ تو اس امت مسلمہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے انہوں نے بہرحال دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اس کی نوبت کبھی نہیں آنی چاہیے کہ تم محبت کے کمال سے بڑھ کر عبادت کی حدود کو چھونے لگو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وما محمد الا رسول، محمد یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، بہت سارے رسول آپ سے پہلے بھی دنیا سے ہو گزرے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل سے آج کل ہمارے ہاں مرضیت کافی غالب ہے، مختلف طریقوں سے حملہ آور ہے، تو وہ ایک استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، کیونکہ قد خلت کا معنی پہلے گزر چکے ہیں کا معنی یہ ہے کہ پہلے وفات پا چکے ہیں۔ تو ان کا مقصد اس سے یہ ہے کہ چونکہ غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا عیسیٰ موعود ہونے کا، کہ یہ جو وعدہ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ حضرت مسیح کوئی آئیں گے اور ان کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے مراد میں ہوں۔ اور جب اس سے کہا جاتا تھا کہ تمہارے اندر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامتیں اور نشانیاں نہیں پائی جاتی، تو پھر کہتا تھا کہ وہ تو انتقال کر گئے ہیں، میں الگ سے ہوں، نیا ہوں، تو اپنے آپ کو قرآن و حدیث میں بتائی گئی نشانیوں سے آزاد کرنے کے لیے یہ بات کرتا ہے۔ حالانکہ قد خلت کا معنی اپنی اپنی باری پر اپنی ذمہ داری نبھانا ہے، وفات پانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اپنے باری پر انہوں نے لوگوں کی ہدایت کا کام کیا، اس کے بعد اس دنیا سے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، تو اس کو بھی قد خلت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہتا ہے کسی حکمران کو خطاب کر کے کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے حکمران ہوئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جتنے بھی تم سے پہلے ہوئے ہیں وہ واقعے میں مر بھی گئے ہوں، ہو سکتا ہے حکومت کی ہو لیکن اس وقت وہ زندہ ہو۔
ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی اس لفظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کی آیات کو توڑ موڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول ہو گزرے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر رسول وفات پا جائیں تبھی موت دنیا سے رخصت ہو جائیں؟ بہت سارے پیغمبر تبھی موت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا کوئی پیغمبر شہید کر دیے جائیں، کتنے ہی پیغمبر شہید بھی کیے گئے ہیں۔ گزشتہ آیات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آیا تھا، تو ایک جابر بادشاہ نے جو انہی کے ماننے والوں میں سے تھا، اس نے ان کو ایک برائی سے منع کرنے کے جرم میں شہید کر دیا تھا۔ اور کتنی ہی احادیث ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ کتنے پیغمبر ہیں جن کو آروں سے چیرا گیا، جن کے جسموں کو کنگھیوں سے نوچا گیا۔ تو اس قسم کے واقعات احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں، کچھ تذکرہ آگے بھی آ رہا ہے کہ وہ شہید کیے گئے۔ تو اگر وفات پا جائیں رسول یا شہید ہو جائیں، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاؤ گے؟ ایڑیوں کے بل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے انسان آیا تھا دوبارہ وہیں پر چلا جائے، چونکہ پہلے کفر تھا، کفر سے اسلام کی طرف لوگ آئے تھے، تو اب کیا تم دوبارہ کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ یہاں پر تھوڑا سا واقعے پہ نظر کرنی چاہیے کہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ صحابہ کرام نے جب یہ خبر سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا ہے، تو ان کے دل دہل گئے، کمزور پڑ گئے، اور وہ میدان سے ہٹنا شروع ہو گئے، تو گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ یہاں پر میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کو گویا کہ اسلام سے پیچھے ہٹنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جتنا انسان مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہوتا ہے، اس کی لغزش کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام نے چونکہ رہتی دنیا تک نمونہ بننا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی ایک ایک معمولی سے معمولی بات کی بھی اس طرح سے اصلاح کی ہے جیسے کہ وہ کوئی بڑا جرم ہو، تاکہ آنے والوں کو صاف ستھرا شفاف راستہ میسر آ سکے۔ تو صحابہ کرام کے دل میں کمزوری پیدا ہو کر میدان جنگ سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹنے کو گویا کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جب واقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوں گے، تو اس وقت کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے جو واقع میں ارتداد کی طرف چلے بھی جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام وہ بھی پریشان ہو گئے تھے، اور کتنے ہی قبائل نے اسلام سے پھرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی آیات کو پڑھ کے خطاب کیا، جس سے بڑے بڑے حضرات سارے سنبھل گئے، اور جو لوگ اسلام سے پھر رہے تھے، بہت ساروں کو سمجھانے سے، بہت ساروں کو ڈانٹ ڈپٹ سے، بہت ساروں کے ساتھ قتال کرنے سے ان کو راہ راست پر لایا گیا۔ اور یہی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ اگر واقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو بجائے دل ہار جانے کے اٹھ کر اسلام کی باغ دوڑ سنبھال کر اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہی بات اصل میں سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو شخص بھی اپنی ایڑیوں کے بل الٹا پھر جائے گا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اسلام سے کوئی پھر جاتا ہے، اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ وَسَنَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جزا عطا فرمائیں گے۔ شکر گزاروں سے مراد وہی لوگ ہیں جو مصائب میں اور اس طرح کے پریشانیوں کے موقع پر بھی اسلام پر مضبوط کھڑے رہتے ہیں، تو وہ شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زبردست اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔